قرآن کا پیغام پارہ نمبر 12 پہلا پاو حصہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں یہ اہم پیغام ہے۔ مخلوق کو روزی دینے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالی نے تمام جاندار اور انسانوں کی روزی اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک وہی ان کی روزی کا مکمل انتظام کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی روزی مکمل کیے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس بات پر یقین کرتے ہوئے جائز و حلال روزی حاصل کرنا چاہیے اور ناجائز و حرام سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 سے ہمیں یہ سبق ملا، ایسے نیک عمل کا آخرت میں کوئی اعتبار نہیں جس سے دنیا کا فائدہ اٹھانا مقصود ہو۔ کوئی انسان اگر اپنے نیک عمل سے صرف دنیا کے فائدے مثلا شہرت و عزت وغیرہ کی نیت کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو تو ایسے عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر وہ کافر ہے تو آخرت میں ہمیشہ ہمیش کی دوزخ میں جائے گا، اور اگر مومن ہے تو اس کے عمل کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، دنیا میں جس غرض کے لیے وہ عمل کیا ہوگا اللہ اگر چاہیں گے تو اسے اس میں کامیاب کر دیں گے، مگر آخرت میں وہ بالکل محروم رہے گا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 42 تا 46 میں یہ ہدایت دی گئی، ایمان کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ آخرت میں صرف ایمان ہی کام آئے گا، اس کے بغیر نجات کی کوئی شکل نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ حسب نسب، ذات پاک اور خاندان و برادری بھی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکے گی، یہاں تک کہ انبیاء کی اولاد بھی انبیاء کی شفاعت سے محروم کر دی جائے گی۔ ایمان سے محرومی عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار کرانا چاہتے تھے، مگر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کو سوار کرانے کی اجازت نہیں ملی، آخر کار وہ غرق ہو گیا۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 12 دوسرا پاو حصہ سورہ ہود کی آیت نمبر 52 سے توبہ کا یہ فائدہ معلوم ہوا۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالی رحمت کا معاملہ فرماتا ہے اور تنگ دستی کو خوشحالی میں تبدیل فرماتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا حکم دے کر فرمایا کہ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے گا، تمہاری قحط سالی تنگ دستی کو خوشحالی میں تبدیل اور تمہاری قوت و طاقت میں اضافہ فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نجات اور خیر و برکت و ترقیات سے نوازتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 58 تا 60 میں یہ تعلیم دی گئی، رسول کی نافرمانی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو اللہ کی عبادت اور گناہوں سے توبہ کرنے کی دعوت دی تو لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری وجہ سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں اپنا فرض پورا کر چکا، اگر تم گناہوں سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر کے دوسری قوم کو تمہارے مال و دولت کا وارث بنا دے گا۔ چنانچہ یہ نافرمان اور گھمنڈی قوم 8 دن اور 7 راتوں تک چلنے والی شدید طوفانی ہوا سے ہلاک کر دی گئی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 اور 67 سے ہمیں اہم پیغام ملا، لوگوں کے طعنوں سے بد دل ہو کر دین کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور شرک و بت پرستی اور گناہوں سے توبہ کرنے کا حکم دے کر فرمایا کہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ سن کر قوم نے آپ کو طعنے دینے شروع کر دیے اور آپ کی نبوت کی سچائی پر معجزہ طلب کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے دامن سے عجیب قسم کی اونٹنی ظاہر فرمائی جس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اس جرم و گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے سخت زلزلے اور چنگھاڑ سے سب کو ہلاک کر دیا۔ انبیاء کرام طعنے سننے کے باوجود اپنی قوموں کو دین کی دعوت دیتے رہتے ہیں، لہذا ہمیں لوگوں کے طعنوں سے بددل ہو کر دین کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 12 تیسرا پاو حصہ سورہ ہود کی آیت نمبر 84 تا 95 سے یہ بات معلوم ہوئی، ناپ تول میں کمی کرنے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت سی جگہ اس سے روکا ہے اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید اور عذاب کی دھمکی دی ہے۔ ہاں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، آپ علیہ السلام کے منع کرنے پر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا مال ہے، ہم جیسے چاہیں گے ویسے خرچ کریں گے، تم کو اس میں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ غرض انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور گناہ کرتے رہے تو اللہ تعالی نے پوری قوم کو ایک زبردست چنگھاڑ سے ہلاک کر دیا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 105 تا 108 میں یہ پیغام دیا گیا، نیک لوگ جنت میں اور بدبخت لوگ جہنم میں جائیں گے۔ قیامت کے دن ایسی سختی ہوگی کہ اس روز کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر بات تک نہ کر سکے گا اور پھر اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور لوگ دو طرح کے
ہو جائیں گے، بعض تو شقی و بدبخت اور کافر ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس میں عذاب کی سختی کی وجہ سے چیخ و پکار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو کوئی بھی نجات نہ دلا سکے گا۔ اور کچھ لوگ سعید و نیک بخت ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان پر لگاتار انعامات کی بارش کرتے رہیں گے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں یہ خبر دی گئی، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار نیکی اور بدی پر رکھا گیا ہے۔ جس کی نیکی زیادہ ہوگی وہ کامیاب ہوگا اور جس کے نامہ اعمال میں برائی زیادہ ہوگی وہ ناکام ہوگا۔ انسان سے چونکہ گناہ ہو ہی جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالی نے اس کی تلافی کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ گناہ کی معافی کا ایک طریقہ نیکیاں کرنا بھی ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ جب کبھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً کوئی نیک کام کرے، اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے اور گناہوں کی نحوست ختم ہوتی جائے گی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 اور 24 سے یہ اہم بات معلوم ہوئی۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 12 چوتھا پاؤ حصہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 اور 24 سے یہ اہم بات معلوم ہوئی، گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگو۔ انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے بچنے اور نیکی پر قائم رہنے کے لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور اسی کی طرف رجوع کرے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی سخت آزمائش میں مبتلا ہوئے اور ان کے خریدار عزیز مصر کی نوجوان و حسین ترین بیوی نے بند کمرے کی تنہائی میں ان کو گناہ کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی پناہ مانگنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور بند دروازوں کو اپنی قدرت سے ان کے لیے کھول دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام گناہ میں مبتلا ہونے سے بچ گئے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 27 اور 28 سے پیغام ملتا ہے، گناہوں سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دے کر گناہ میں مبتلا کرنا چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں کے بند ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دروازے کھلتے چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ انسان کو گناہوں میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو اسے چاہیے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلا جائے جہاں وہ گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کے احکام پر پابندی سے عمل کر سکے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 اور 40 سے یہ اہم بات معلوم ہوئی، پریشانی کے وقت بھی داعی دعوت کا فریضہ انجام دیتا رہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا کر انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا تو وہاں بھی لوگوں کی شرک و بت پرستی کی حقیقت سے آگاہ کرنے اور توحید کی دعوت دینے میں مشغول رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس سنت سے معلوم ہوا کہ مصیبت اور پریشانی کے عالم میں بھی موقع ملتے ہی حکمت و مصلحت کے ساتھ داعی کو امر بالمعروف کا فریضہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔